بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ربا ہمایوں ڈور آف اویئرنیس کی چیئرپرسن ہوں اور یہ لیکچرز نشے کے مریضوں کے لیے ریکارڈ کروا رہی ہوں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں. آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے وقت کی قدر کرنا اور زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا. ایکچولی ہماری جو زندگی ہے وہ مسلسل گزر رہی ہے. یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے جو بچہ ہے وہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، بوڑھا ہوگا. یہ ایک ون وے ٹریک ہے. تو اس میں ہمیں اپنی زندگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا وقت کس طرح سے گزار رہے ہیں اور یہ گزرتا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی ریورس گیئر نہیں لگے گا کہ کوئی بوڑھا تھا اور وہ جوان ہو جائے اور پھر بچہ بن جائے. ایسا نہیں ہے، یہ ون وے ٹریک ہے. لہٰذا ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں گزارنا چاہیے. تو جو وقت گزر رہا ہے وہ اس میں ہم رہ رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنے ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں یا مستقبل کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا ماضی جو تھا وہ اس میں یوں نہ ہوتا. حالانکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے اس کے لیے. وہ اسی پریشانی میں لگے رہتے ہیں، یہ نہ ہوتا، یوں میں کر لیتا. تو اس پہ زور کسی کا نہیں چلتا، لیکن وہ اس کو یاد کرتے رہنے سے اپنا ایک تو وقت بھی ضائع کرتے ہیں، انرجی بھی، اور اپنے ذہنی توانائیاں ادھر صرف کر رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر ان کا اختیار اب نہیں ہے. اختیار اگر ہے تو وہ صرف اپنے حال پہ ہے جس کو وہ بہتر طریقے سے کچھ چینج کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں اس میں. اسی طرح سے مستقبل کی فکر کرتے رہنا اور ہر وقت ایک سوچتے رہنا کہ میں یوں کروں. تو جو حال ہے اس کو پلان کریں. مستقبل کے لیے ٹارگیٹ ضرور سیٹ کریں کہ ہاں میں ایک یہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کوئی گول سیٹنگ جس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک گول اپنا لائف کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. بہت سے لوگ بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کو ان سے پوچھیں آپ زندگی میں مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس پتہ نہیں. تو زندگی کا مقصد ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. تو قرآن سے ہمیں جو گائیڈنس ملتی ہے کہ دنیا میں انسان کیوں آیا. اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ تو وہ آپ نے یہ جواب دیا جو ہمیں یہ ملتا ہے قرآن سے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اب عبادت کے مفہوم کو تھوڑا سا ہمیں کھولنا پڑے گا کیونکہ صرف نماز روزے کو بعض لوگ عبادت سمجھتے ہیں. زندگی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بھی اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ہوتا ہے، ان کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. تو ہمارا زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے. وہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور حلال حرام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو مقصد بہت عظیم ہونا چاہیے کیونکہ ایک عظیم انسان وہی ہوگا جس کا مقصد بھی عظیم ہوگا اور اس کا پھر عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا. وہ حرام سے بچے گا، حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حقوق اور فرائض کا خیال رکھے گا. تو بیسیکلی اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ زندگی میں اگر ہمیں فرض کریں کہ ایک معین وقت ملتا ہے، ایوریج اگر ہم لگا لیں لائف اگر 45 سال ہے تو اگر ہم اس کو چلیں فرض کریں کہ ہم زیادہ تھوڑا سا لیتے ہیں کہ 60 سال کی اگر کسی کی ایج ہے تو وہ زندگی میں مختلف اپنے سالوں کو کس طریقے سے گزارتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا چارٹ ہے، اس بڑا دلچسپ ہے. اس کو ضرور ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کے ہماری زندگی کے مختلف اوقات اور مختلف سال کس طریقے سے گزارتے ہیں ہم لوگ. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر سونے اور آرام کرنے کا وقت 60 سال کی زندگی میں دیکھا جائے تو تقریباً 21 سال 2 ماہ ہم سونے میں گزارتے ہیں. ایک زندگی کا ایک بڑا وقت ہے جس کو سونے میں ہم گزار دیتے ہیں. ضروریات زندگی کے لیے کام کرنا 7 سال 3 ماہ، کھانا پینا 5 سال 3 ماہ، اور گپے لگانا باتیں وغیرہ کرنا تقریباً 5 سال. اخبار پڑھنا، موسیقی، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ اکثر انٹرٹینمنٹ وغیرہ کی چیزیں 5 سال. جسمانی ضروریات کی جیسے روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ 3 سال اور 7 ماہ. سفر کرنا، مقامی یا غیر مقامی جگہوں پر جانا آنا 2 سال 5 ماہ. رسمی تعلیم وغیرہ 2 سال 3 ماہ. جسمانی تندرستی ورزش وغیرہ کے لیے جم یا اس طرح سے سیر کرنا وغیرہ 1 سال 8 ماہ. کچھ نہ کرنا یعنی فراغت کا وقت سوچ وغیرہ کا عمل 1 سال 8 ماہ. اور عبادت اور نماز پڑھنا وغیرہ تلاوت قرآن پاک وغیرہ پڑھنا اس میں تقریباً 7 ماہ. انفرادی ترقی یا مطالعہ کرنا تربیت حاصل کرنا وغیرہ 6 ماہ. اور متفرقات جیسے وہ وقت جس میں کوئی خاص کام انجام نہ دیا جائے اس ضمن میں رکھ دیا جائے تو 3 سال.
اور 1 ماہ، اور یہ کل میزانیہ نکال کے پتہ چلتا ہے کہ 60 سال ہمارے گزر گئے اور زندگی تمام۔ تو اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زندگی کے اگر کوئی مقصد اپنا طے کرنے کے بعد اپنی زندگی گزارنی شروع کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی کا پیٹرن کچھ اور ہوتا ہے۔ جو بغیر مقصد کی زندگی گزارتے ہیں ان کا حساب یہی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو زندگی کا مقصد طے کیے بغیر ہمیں اپنی زندگی گزارنی اس طرح سے نہیں چاہیے، کیونکہ ہم کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں تو مقصد ضرور ہمارا طے ہونا چاہیے، وہ ہمارے اپنے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم نے، اور کچھ تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہمارے پاس ضرور آنا چاہیے کہ ہم سوچیں، کچھ دیر بیٹھ کے فکر کریں، غور کریں۔ بار بار قرآن پاک میں بھی یہی اسی بات کا کہا گیا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو جب تھوڑا سا وقت ہم غور کرنے پہ گزارتے ہیں نا تو اس کو کہا گیا کہ یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، کہ اگر کوئی شخص غور و فکر کرتا ہے، بعض اوقات وہ لمحہ جو ہے غور و فکر کر کے اپنی زندگی کی ڈائریکشن اپنی صحیح کر لیتا ہے، تو وہ لمحہ واقعی میں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ آپ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ باعمل شخص جس کو علم نہیں ہے اور وہ بے عمل شخص جس کو بہت زیادہ علم ہے، تو لہٰذا دونوں جو ہیں وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں، کہ وہ عمل کیے جا رہا ہے لیکن اس کو پتہ اتنا صحیح علم نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی کا کوئی مقصد تعین کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ڈائریکشن غلط ہونے کی وجہ سے ہم جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی ڈائریکشن صحیح کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ یہ تو نہیں کہ روٹین کے وہی کام کیے جا رہے ہیں، صبح ہوئی وہ اپنا روٹین کے کام کرتے کرتے شام ہوئی سو گئے، پھر صبح ہوئی، تو مشین تو نہیں بنے ہوئے ہم کسی مقصد کے لیے، کسی پراپر۔ ہاں، مقصد کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ مقصد ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہو سکتا ہے زندگی کا، کامیابی کا معنی ہر ایک کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں اگر میں یہ چیز حاصل کر لوں تو میں کامیاب ہوں، ہو سکتا ہے دوسرے شخص کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، وہ کہے کہ نہیں میری زندگی کا مقصد یہ چیز اچیو کرنا ہے۔ کوئی علمی کامیابی کو کامیابی سمجھے گا، کوئی مالی کامیابی کو کامیابی سمجھے گا، لیکن جو بھی ہم کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایک تو یہ کہ وہ ہماری لائف کا کوئی اچھا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا کے ہمیں کامیابی کی طرف نہ لے جائے، بلکہ اسی ٹریک کے اوپر ہم چلتے ہوئے اس کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ ایک تو بہت بلند ہونا چاہیے، اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے اور اگر ہم اپنی واقعی ویلیو پہچانیں کہ ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو مقصد بھی بہت عظیم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم ہو سکتا ہے کہ بڑا مقصد ہے تو اس کو ہم فوراً اچیو نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گولز بنا سکتے ہیں کہ اس سال میں یہ کام کروں گا، اگلے سال یہ کروں گا، اس کے بعد یہ، تو اس طریقے سے کچھ سالوں کا بھی ٹارگیٹ ہو سکتا ہے، اور 1 سال کے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم اسے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اپنی زندگی کو کمفرٹیبل ایک آسانیوں والی زندگی کے اندر لانے کے لیے کچھ اپنے محنت جدوجہد اپنے کوئی جاب سے ریلیٹڈ، کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ٹارگیٹ بنا سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے کمفرٹیبل زندگی میں اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی کمفرٹیبل رہیں۔ تو یہ اپنا اپنا ٹارگیٹ، ہر کوئی اپنا ٹارگیٹ ضرور سوچے اور اپنا کوئی مقصد زندگی کا کوئی نہ کوئی بنائے، اس کے بعد پھر اپنی زندگی کو اس پیٹرن کے اوپر گزارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے اندر ڈیوائڈ کر کے اپنا ایک پیٹرن بنا لے کہ میں نے زندگی کو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے، جا وہ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنے مقصد کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ پہلے یہ دیکھیں کہ میں جدھر جا رہا ہوں، جو کر رہا ہوں میں، کیا وہ میرے مقصد کے حصول کے لیے کام ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد بھی اچیو ہوتا رہے، اور زندگی میں جو ایکٹیویٹیز جو کام وہ کر رہا ہے اسی کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ تو لہٰذا کامیابی کا جو اصل زینہ ہے وہ ناکامی، اصل میں اگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ناکامی کی وجہ سے بعض اوقات وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہاں جانا تھا اور میں پیچھے چلا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ناکامی جو ہے بعض اوقات کامیابی کا زینہ ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں یہ مجھے ناکامی ہوئی ہے، اس سے تجربات اس کے جو بھی اس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر نہیں وہ اچیو کر سکا تو کوئی بات نہیں، اس سے بہت سے تجربات اس کو مل گئے، آئندہ کے لیے پھر سے کوشش کرے۔ بعض اوقات کوئی بالکل اپنے مقصد کے قریب پہنچا ہوتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے کوشش کو اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آخری چابی کے ساتھ تالا کھل جاتا ہے، لہٰذا کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے کہ ہم آخری حد تک کوشش کرتے رہیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دینی ہے یا نہیں یہ اس کے ہاتھ میں،
اپنی کوشش کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. اور اللہ والے اسی طرح کرتے ہیں, اسی لیے وہ ریلیکس رہتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشش کا حکم دیا. اسی طرح سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرا پیغام پہنچا دو اور تم ان کے اوپر نگران نہ بنو, یعنی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے. اسی طرح سے ہم نے بھی دنیا میں کوشش کرنی ہے, اور اپنا جو بھی نتیجہ ہوگا, جیسے طالب علم کو کہا جاتا ہے تم پوری کوشش کرو, امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے پوری کوشش کرو, لیکن اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اس کی طرف سے حکم ہوگا تو کامیابی ملے گی. تو یہ بھی ایک اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کا, اپنے جب انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ریلیکس ہوتا ہے. یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہو کے مایوسی, ڈپریشن یا نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں اس چیز کا خاص طور پہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی جو بھی ناکامی ہے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو جب اللہ سے جوڑیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں مایوسی نہیں ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے نتیجے کو کہیں گے کہ ہم نے پوری کوشش کر لی, اب اللہ کا حکم نہیں تھا تو نہیں ہوا. اسی طرح سے کسی قریبی کی اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, اور ایسے کفر کے کلمات منہ سے نکالتے ہیں. اس چیز سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب رضا ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جب ہم کسی کی ڈیتھ کا سنتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ ہماری ملکیت ہے, یہ اپنی ہماری جان بھی ہماری ملکیت نہیں ہے, ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ جسم جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی امانت ملا ہوا ہے, یہ اس نے تو مٹی میں چلے جانا ہے. روح نے اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کر لی ہے, تو موت تو صرف نفس کو آتی ہے. لہٰذا کسی قریبی کی موت سے اکثر لوگ ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں چلا گیا, یہ اللہ نے نعوذ باللہ ظلم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے, بلکہ ہم لوگ اس چیز کو اس طریقے سے لیتے نہیں. اور غم کے بارے میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو واصف علی واصف سے کبھی کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ غم کیا ہے, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ غم اللہ سے دوری ہے, جتنی دوری زیادہ ہوگی اتنا غم زیادہ ہوگا. لہٰذا ہمیں قرآن سے یہ گائیڈنس ملتی ہے کہ جو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ غم ہوتا ہے اور نہ خوف ہوتا ہے. تو یہ دو گفٹ تو اللہ کے دوستوں کی طرف, اللہ کے دوستی کا, اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے یہ دو گفٹ تو ہمیں ملتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی دوستی اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کے لیے مختلف جیسے طریقے ہیں, نماز پڑھنے کا جو حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سی عبادات کے احکامات ہیں, روزہ رکھنا اور اس کی رضا کے لیے زکوٰۃ دینا, مختلف اور اس طرح کے کام ہیں. تو یہ کام تو ہمیں لازمی کرنے ہیں. اس کے بعد پھر اور ایکسٹرا عبادت بھی کی جا سکتی ہے, لیکن ساتھ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام میں دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے, کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہے, کوئی ہم حرام میں تو نہیں مبتلا ہو جائیں گے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو بہت اونچا رکھنا ہے اور اس کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہنا ہے. اور اگر کوئی ناکامی آ جاتی ہے درمیان میں تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا, بلکہ اس سے سبق لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کا صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ چلیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اور کہ ہم اس کو کریکٹ کریں اور زندگی کو بہتر طریقے سے ہم گزار سکیں. لہٰذا زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا اور وقت کی قدر کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.